إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى في مقام آخر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى في مقام آخر: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال تعالى في مقام آخر: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا کی کبریائی بڑائی لائق اور سزاوار ہے وصلی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دنیا میں مختلف نعمتوں سے سرفراز فرمایا کہ اگر ان نعمتوں کا ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں کر سکتے۔ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے جس سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اگر اس اسلام کی نعمت اور اس نعمت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی رکھی ہے اور آخرت میں نعمتوں والی جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً تمام انبیاء کے سردار، تمام انسانوں کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا: وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی مختلف مقامات سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے جنت میں گھر
کس کے لیے؟ جنت میں قصور اور جنت میں جو محلات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، آخر اس کا حقدار کون ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہے جو ان محلات میں رہنے والا ہے اور یہ عالی شان مکان، یہ عالی شان گھر جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جسے کرنے سے ہم اس کے مستحق بن سکتے ہیں؟ مختصر طور پر آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ یہ اعمال جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں بتائے جائیں گے ہم اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں اور اس قصور، وہ محلات، اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شمار فرمائے جنہیں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں والی جنت میں داخل کرے۔ ایک دعا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا اور ایک مثال جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ذکر کیا۔ سورہ تحریم کی آخری آیات میں رب ذوالجلال نے دو مثالیں دی۔ ایک مثال کافروں کے لیے، کافروں کے لیے جو مثال ہے وہ انبیاء کی عورتوں کی مثال ہے۔ انبیاء کی عورتیں نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، باوجود اس کے کہ نبی کی بیویاں ہیں لیکن ہدایت سے محروم رہیں، جس کے نتیجے میں وہ دنیا کے اندر بھی خائب اور خاسر رہی اور آخرت میں بھی۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ایک اور مثال دی ایمان والوں کے لیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال، آسیہ۔ کیا دعا کی؟ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ یہ دنیا کی مصیبتیں اور مشقتیں اور پریشانیاں میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، سوال میرا تجھ سے صرف یہ ہے کہ تیرے پاس، تیرے نزدیک، تیرے تقرب میں، تیرے قرب میں ایک گھر جنت میں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ آسیہ کی دعا علیہ السلام اللہ رب العزت نے بیان کی۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں تیرے نزدیک ایک گھر کا سوال کرتی ہوں، مانگتی ہوں جنت میں گھر۔ ذرا تصور کریں، غور کریں کہ فرعون کون ہے؟ فرعون جو کہ خدائی کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو صرف رب نہیں کہتا ہے، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب، اور اس کی بیوی ہے، ہر طرح کی نعمتیں وہاں پر موجود ہیں، محلات ہے، دنیا کی آسائش، آرام دہ زندگی ہے، کھانے کی ہر چیز موجود، دنیا کی تمام نعمتیں، جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی۔ ذرا غور کریں کہ کس قدر نعمتوں میں وہ دنیا کے اعتبار سے ہوتی، لیکن ایمان کے لیے ان تمام دنیاوی آرائشوں کو، نعمتوں کو ٹھوکر مار کر کے وہ یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہوں اور بدلے میں مجھے جنت میں ایک گھر چاہیے۔ جنت کا گھر اور دنیاوی گھر، دنیا کے اندر گھر جو بناتے ہیں ہم اور آپ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کی تمنا صرف تمنا رہ جاتی ہے، دنیا کے اندر گھر نہیں بنا پاتے، زندگی بھر ان کی کرایہ دیتے گزر جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خون پسینے سے محنت مشقت کر کے مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے بناتے ہوئے ہم دیکھیں گے، اپنی آنکھوں کے سامنے بنائیں گے، یہ روم یہاں پر ہونا چاہیے، یہ آنگن اس طرح ہونا چاہیے، بیڈ روم اس طرح ہونا چاہیے، کچن اس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو زندگی بھر محنت مشقت کر کے ایک گھر جب بناتے ہیں اس میں وہ داخل بھی نہیں ہو پاتے، اس سے پہلے ہی اس دار فانی سے وہ رخصت ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا دار الفنا ہے، ختم ہونے والی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ حقیقی کامیابی، حقیقی گھر جو ہے وہ جنت کا گھر۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جہنم سے جس کو بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے جس کو دور کر دیا گیا، جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا، کامیاب وہی ہے، حقیقی کامیابی وہی ہے۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ یہ نہ سمجھو کہ جنتی اور جہنمی دونوں برابر ہیں، ہرگز نہیں۔ جو جہنم میں جانے والا ہے، جو جنت میں جانے والا ہے، برابر نہیں ہے، کیونکہ کامیابی تو جنتیوں کے لیے ہے۔ دنیا کی یہ اینٹ، دنیاوی گھر بنانے کے لیے سنگریزے، دنیاوی گھر بنانے کے لیے یہ عمارت جو ہم بناتے ہیں، جنت کی نعمت، جنت کے گھر کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے؟ جو ایک تیز و دھند ہوا کے ذریعے سے، آندھی طوفان کے ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے تہس نہس ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا، برباد ہو جانے والا، اگر رب ذوالجلال کا ایک ادنا سا اشارہ ہو، یہ ساری کی ساری بڑی بڑی عمارتیں تہس نہس ہو جائے، ختم ہو جائے۔ وہ اونچی اونچی بلڈنگیں اور عمارتیں جسے انسان کو، جس کے اوپر فخر ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، جسے دیکھ کر کے وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ گھر، وہ مکانات دنیا کے اندر جس کے اوپر تم فخر کرتے ہو، جس سے تم راضی ہوتے ہو، جسے دیکھ کر تمہیں خوشی ملتی ہے، اگر یہ گھر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کا عذاب کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے اگر تم اللہ کی یاد سے غافل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے غافل ہو۔ جنت میں جو نعمتیں، جنت کی جو مکانات، اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث کے اندر، حدیث قدسی، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کیا تیار کر رکھا ہے؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال اور تصور تک نہیں آیا۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو سنتے ہیں، قرآن کریم میں جو ذکر کیا گیا کہ جنت میں عالیشان مکان، ایسی جنتیں، ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ نہریں اللہ رب العزت نے فرمایا شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب، ایسی شراب جسے پی کر کے انسان اپنے ہوش نہیں کھوئے گا، اور پانی، صاف اور شفاف پانی کی نہر۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں جو اللہ رب العزت نے جنت میں تیار کر رکھی ہے، کس کی ہے؟ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کے نافرمان، گنہگار، صبح اللہ کی نافرمانی میں، رات اللہ کی نافرمانی میں، نہ نماز کا کوئی ہوش، نہ عبادت کی کوئی فکر، نہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو دنیا میں ہی پوری کر لیا، جو نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی اس کے لیے صبر نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ تو جنت میں گھر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو گھر ہوگا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، مسلم میں اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مما خلق الخلق، مخلوق کو اللہ رب العزت نے کس چیز سے پیدا کیا؟ کہا من الماء، یہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ کس سے؟ پانی سے۔ پھر فرمایا الجنہ ما بناؤہا، جنت کو کیسے تیار کیا گیا، کیسے بنایا گیا؟ کہا جنت لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں سونا خریدنے کی حیثیت، کبھی کبھی ہم جاتے ہیں دکانوں میں اور اس کا ریٹ پوچھ کر کے واپس آ جاتے ہیں، میری حیثیت نہیں ہے۔ ایک طرف ہم دکاندار کا چہرہ دیکھتے ہیں اور ایک طرف ہم اپنی جیب دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ بس اب میری استطاعت کے باہر ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور جا کر کے خریدتے ہیں، پھر
اپنی مجبوری کو دیکھتے ہیں، اپنی ضروریات کو دیکھتے ہیں، اور سونا جا کے واپس کر دیتے ہیں کہ بھائی رہنے دو، پیٹ جو ہے یہ اس سے زیادہ ضروری ہے، اس کو بھرنا زندہ رہنے کے لیے۔ کبھی بیماریوں کے لیے ہم اپنا سونا دے دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سونا خرید ہی نہیں پاتے، لیکن ایسے خوش نصیب جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق گزارا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنتیں تیار کر رکھی ہے، وہ جنت سبحان اللہ، تصور کریں ذرا، تصور کریں کیسی جنتیں ہیں، 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اور اس کے جو سنگریزے ہوں گے لؤلؤ اور مرجان کے ہوں گے، موتیوں کے ہوں گے۔ موتی وہ بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے، سمندر کے اندر سے جو نکالا جاتا ہے، کس قدر خوبصورت چمکنے والا۔ جو مٹی ہوگی وہ مٹی، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، حسبہ ہوا، اس کی جو مٹی ہوگی زعفران کی ہوگی، وہ زعفران جو بہت ہی قیمتی ہے۔ کس قدر قیمتی ہے، اس کو بھی آپ لینے جائیں، اور اصلی والا اگر زعفران آپ معلوم کریں مارکیٹ میں بہت ہی زیادہ مہنگا ہے۔ تھوڑا سا آپ دکان میں جائیں گے تو تھوڑا سا آپ کو زیادہ قیمت دے گا کہ تھوڑی سی مقدار میں آپ کو ملے گا، لیکن جنت میں بے شمار بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو گھر اور جو مکانات تیار کر کے رکھے ہیں، آخر اس کا مستحق کون ہے، اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جزاؤہم بما صبروا جنت و حریرا، جنت میں ان گھروں کا مستحق صبر کرنے والے ہیں، دنیاوی مشقتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے والے، مصیبتوں پر صبر کرنے والے، جنت میں ان کے لیے گھر ہے۔ ہم اپنا آپا کھو دیتے ہیں، معمولی باتوں پر غصے میں قتل کر دیتے ہیں، قتل نہیں کر سکتے تو خودکشی کر لیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف اور تھوڑی سی مشقت برداشت نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت کن کے لیے ہے؟ ایک عورت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ کیا میں تمہیں چلتی پھرتی ایک جنتی عورت خاتون کی طرف اشارہ نہ کر دوں، نہ بتلا دوں؟ بتلائیے۔ کہ وہ عورت کو دیکھیں، وہ کالی عورت جو جا رہی ہے وہ جنتی عورت ہے۔ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ عورت آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول دعا کریں اور دعا قبول نہ ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا ان شئتی فدعوت اللہ فیشفیک وان شئتی صبرتی فلک الجنہ، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے شفا دے گا، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ تو صبر کر لے اس بیماری کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرے گا۔ سوچئے کیا اس نے جواب دیا ہوگا، کیا مانگا ہوگا؟ بیماری ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے، جنت میں گھر چاہیے، میں صبر کر لوں گی، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جب میں اس بیماری کا جب دورہ پڑے، مرگی کا جب دورہ پڑے تو بے ستر نہ ہو جاؤں، بے پردہ نہ ہو جاؤں کہ لوگوں کی، غیر مردوں کی نظر میرے اوپر پڑے۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ صحابیات کے اندر، یہ جذبہ تھا جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انہیں جنت کی بشارت دی۔ تو بشارت کا سبب کیا بنا؟ صبر۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا جب کوئی چھوٹے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، ننھا منا سا بچہ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنایا جاتا ہے اگر اس پر اس نے صبر کیا۔ چنانچہ ابو سنان اور ابو طلحہ خولانی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے کو دفن کیا گیا، چھوٹے بچے کو۔ ابو طلحہ خولانی نے ابو سنان سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی بندے کے بچے کا انتقال ہوتا ہے، چھوٹے بچے کا جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے قبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کو، اس کی روح کو قبض کر لیا؟ قالوا نعم، وہ کہتے کہ ہاں۔ هل قبضتم ثمرۃ فؤادی، کیا تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو قبض کر لیا، اس کی روح کو قبض کر لیا؟ کہا ہاں۔
میرے بندے کا کیا معاملہ تھا اس پر، اس نے کیا کہا حمیدک واسترجع، اس نے انا للہ پڑھا اور تیری تعریف بیان کی۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام رکھ دو بیت الحمد، بیت الحمد۔ یہ کس کے بدلے میں؟ جنت کس کے بدلے میں؟ جنت میں گھر کس کے بدلے میں؟ صبر کے بدلے میں۔ آج کا ماحول اور آج ڈپریشن کا زمانہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی، چھوٹے چھوٹے بچے ناراض ہو جا رہے ہیں، چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے سے ہاتھا پائی ہو جا رہی ہے، معاملہ قتل تک پہنچ جا رہا ہے۔ گھر کے اندر گھر کا ماحول اجیرن بنا ہوا ہے، ساس بہو میں نہیں جمتی، ساس اپنی بہو سے پریشان ہے، بہو اپنی ساس سے پریشان ہے، آخر میں کچھ آپشن نظر نہیں آتا تو وہ خودکشی کرتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ اب سارے مسائل کا حل بس موت ہے، کہ موت کو گلے لگا لیں جنت میں جائیں گے۔ یہ بہت ہی بڑا دھوکہ ہے جو اپنے نفس کو دے رہے ہیں۔ اس طرح جنت میں نہیں جایا جاتا، صبر کے بدلے میں جنت میں جایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مختلف اعمال کا تذکرہ فرمایا اللہ کے رسول نے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کس کے لیے؟ جس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا، ترک المراء وان کان محقا، اگرچہ حق پر تھا لیکن جنگ و جدال نہیں کیا، بحث و مباحثہ نہیں کیا، لڑائی نہیں کیا، حق پر ہونے کے باوجود بھی دستبردار ہو گیا، ایسے شخص کے لیے جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے اور فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں جنت میں درمیانی گھر میں درمیانی جگہ پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جھوٹ کو اس نے چھوڑ دیا اگرچہ مذاق ہی میں کیوں، مذاق میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقًا، جس کے اخلاق اچھے، جنت کے اعلیٰ مقام پر، اس کے لیے میں جنت گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر جنت میں گھر چاہیے اپنے اخلاق کو سنواریے، اگر جنت میں گھر چاہیے جو جھگڑے لڑائیوں کو چھوڑیے، اگر جنت میں گھر چاہیے تو جھوٹ بولنا چھوڑیے، بات بات پر جھوٹ، بات بات پر جھوٹ۔ اس قدر جھوٹ عام ہو چکا ہے، اس قدر عام ہو چکا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو لگتا ہے کہ شاید میں سچ ہی بول رہا ہوں، لوگ اتنا اعتماد کر لیتے ہیں جھوٹی باتوں پر۔ میرے بھائیوں، میرے دوست، نوجوانوں، جنت کے اگر طلبگار ہیں، صحابہ کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنت میں اگر گھر چاہتے ہیں، راتوں میں اٹھیے، تہجد کا اہتمام کریں، اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کریں، باتوں میں سختی نہ کریں۔ ایسے مکانات اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ جنت کے اندر مکان، ایسے مکانات، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جس کا باہر سے اندر نظر آئے گا، اندر سے باہر نظر آئے گا۔ شیش محل، اندر سے ہم باہر کا نظارہ کر سکیں گے، باہر سے اندر کا نظارہ کر سکیں گے۔ اس قدر صاف اور شفاف خوبصورت محل اللہ رب العزت نے جنت کے اندر تیار کر رکھا ہے۔ بالا خانے کس کے لیے؟ ابو مالک اشعری پوچھتے ہیں لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لمن، کس کے لیے؟ یہ الان الکلام وتابع الصیام وصلی باللیل والناس نیام، جس نے اپنی زبان کو نرم کیا، باتوں کے اندر نرمی لایا، جھڑک کر کے بات کرنا، انانیت، تکبر، گھمنڈ، کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ ایک ہی بات، انسان اگر اپنے اندر غور کرے، تکبر کو چھڑانے کے لیے کافی ہے۔ متکبر جنت میں نہیں جائے گا، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کس چیز کی ہمیں کس چیز کا گھمنڈ ہے، کس چیز کا تکبر؟ اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کر دے تو تکبر وہ چھوڑ دے گا۔
کیا حقیقت؟ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ اور قرآن کریم میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم نے تمہیں حقیر سے، نطفے سے پیدا کیا، حقیر نطفے سے تمہاری خلقت ہوئی، پیدائش ہوئی، پھر تم گھمنڈ اور تکبر۔ انسان اگر اپنے آپ پر غور کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر جنت چاہتے ہیں تو نیک اعمال کریں، نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں، سنتیں پڑھیں۔ بہت سارے لوگ سنت ہے بول کر چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہے۔ صحابہ کرام یہ سنت ہے یہ کہہ کر کے اسے اپناتے تھے کہ سنت ہے، اور ہم سنت ہے یہ کہہ کر کے اسے چھوڑ دیتے کہ سنت ہی ہے، فرض تو نہیں ہے۔ لیکن یہی سنتیں اگر اس پر مداومت بڑھتی جائے، اگر اسے ہمیشہ پڑھا جائے، ہمیشگی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں ایسے لوگوں کے لیے بھی جنت میں گھر کا وعدہ کیا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اپنے کانوں سے سنا، کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعتیں نماز پڑھی، من صلی 12 رکعتا بنی لہ بیتا فی الجنہ، جس نے 12 رکعتیں سنتیں ادا کی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کبھی میں نے سنتوں کو ترک نہیں کیا۔ اور ام حبیبہ سے بیان کرنے والے جو راوی، جو صحابی، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے سنی ہے تب سے میں نے کبھی سنتوں کو ترک نہیں کیا۔ پھر اس سے اور آگے جو سننے والے صحابی ہیں، جو راوی ہے، روایت کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر جب سے ان سے سنا ہے میں نے کبھی بھی سنتوں کو ترک نہیں کیا۔ تو سنتیں یہ معمولی نہ سمجھے، جنت میں مکانات ایسے عمل کرنے والوں کے لیے گھر بنائے جائیں گے۔ کن کے لیے؟ سنتیں پڑھنے والوں کے لیے۔ فرض کی تو اور بات ہے، جب سنتیں پڑھنے پر یہ اجر و ثواب ہے تو ذرا سوچئے کہ فرض کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا، کیا درجات ہوں گے، کیا نعمتیں ہوں گی۔ ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، وضو کا پانی لے کر کے آتے تھے اور مختلف قسم کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سل یا ربیعہ، مانگو، کیا مانگتے ہو ربیعہ، کیا ہونا تم کو، کیا چاہیے؟ کہا اچھا موقع ہے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول زیادہ کچھ نہیں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جہاں آپ رہیں گے، جہاں آپ کا مکان بس قریب میں میرا مکان رہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ربیعہ بہت بڑی چیز مانگ لی، وغیرہ ذالک، کچھ اور مانگو، یہ نہیں کچھ اور مانگو۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا موقع ملا ہے، نہیں اللہ کے رسول یہی چاہیے، مجھے یہی ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ ربیعہ تمہاری مراد پوری ہوئی، میں سید الانبیاء تمہیں یہ وعدہ کر لیتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ جیسا کہ آج کل توحید نہیں ہے، غوث کا دامن پکڑ لیے جنت میں تو جانا ہمارے رہتے ہے، غوث کا دامن پکڑ لیے قبر میں اب سوال جواب نہیں ہوں گے۔ عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر جنت میں جانا ہے اور جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو ربیعہ میری مدد کرو۔ سبحان اللہ، انبیاء کے سردار کہہ رہے ہیں ربیعہ سے کہ اے ربیعہ اعنی، میری مدد کرو۔ یہاں مددگار غوث اعظم ہم نے کن کو سمجھا ہوا ہے؟ یہاں نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو، جو تم نے مانگا ہے تمہیں مل جائے، اس کے لیے علی نفسک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے تم میری مدد کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان اعمال کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے میں جنت میں گھر عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ محترم حاضرین، جنت میں لے جانے والے اعمال اور وہ اعمال جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ ایک اور عمل کا بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، مشہور معروف روایت ہے، ہم اکثر و بیشتر خطبے میں سنتے رہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے،
گھر بناتا ہے. اور ایک روایت میں من بنا للہ مسجدن ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جس نے مسجد میں گھر بنا، اللہ مسجد بنائی، اللہ کا گھر دنیا کے اندر بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو مسجد پوری مکمل طور پر بناتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، جو مسجد کی توسیع میں شامل ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطعۃ، پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد بنائی تو اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے، یہی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا، مکان بنائے گا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو محصور کر دیا گیا اور ان کی شہادت سے پہلے، تو اس وقت وہ لوگوں کو یاد دلا رہے تھے کہ ذرا بتلاؤ جس جگہ پر تم نماز پڑھتے ہو وہ جگہ، مسجد کی اس جگہ کو کس نے خریدا تھا؟ من یشتری هذه البقعة. جب بھی مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑی عثمان ہمیشہ آگے آگے رہا. آج تم اسی کی جان لینے کے لیے آئے ہو. اور جب بھی اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مسجد کی توسیع کون کرے گا، مسجد میں اب تعداد بس نہیں ہو رہی ہے، کون ہے جو اس کو بڑھائے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہے. تو میں نے اس کی توسیع کی، مسجد کو بڑا کیا. آگے کا جو حصہ مسجد نبی میں جو لوگ جاتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں، دیکھیں آگے کا جو حصہ جہاں سے ہم گزرتے ہیں وہ حصہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑھایا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی جب تعمیر ہوئی، یہ اس قدر مبارک عمل ہے، اس قدر بابرکت عمل ہے. سب سے پہلا کام اللہ کے رسول نے جو کیا وہ مسجد کی تعمیر. قباء میں گئے، سب سے پہلے مسجد بنائی. مدینہ منورہ میں جب آئے مسجد بنائی. مسجد کی جو زمین تھی مسجد نبوی کی، وہ زمین بنو نجار کے یتیموں کی تھی، یتیم بچوں کی تھی. وہ یتیم بچوں کا جذبہ ذرا دیکھیے. انہوں نے کیا کہا کہ اگر مسجد کے لیے زمین ہے، خود یتیم ہے، کہا ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے، ہم اسے اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں. اللہ کے رسول یہ زمین لے لیجیے. آج یتیموں کی وہ زمین جس کے اوپر مسجد نبوی بنائی گئی 1000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور ذرا سوچئے، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، لیکن ان کا جذبہ ذرا دیکھیے، یتیموں کا جذبہ. آج ہمارے پاس مال و دولت کا انبار ہے، ہم 500,000 روپے یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں پیزا میں، برگر میں، اور نہ جانے اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں، اپنی بیوی کے خواہشات کو پورا کرنے میں 500,000 روپے کی کیا اہمیت ہے، کیا ہے. لیکن ذرا سوچئے، ذرا غور کریں، 1000 روپے 500 روپے جو ہم خرچ کرتے ہیں، اگر ہم یہ نکالیں اللہ کے لیے، ہم کھا کر کے بھول جاتے ہیں. لیکن اگر یہ مسجد میں لگا دیا گیا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہم دنیا سے چلے جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ نیکیاں، یہ اجر و ثواب یہ باقی رہیں گے. ایک خاتون کا تذکرہ میں کروں اسی مسجد کے اندر. مسجد میں یہ آپ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں چپلوں کو سیدھا کرنے والی سیدہ نور جہاں ان کا نام ہے. تقریباً 40 سال سے وہ اس مسجد میں آتے ہیں اور اسی طرح لوگوں کی چپلوں کو درست کرتے ہیں. 15 روپے جب ان کی تنخواہ تھی، ان کو جب مسجد سے دیا جاتا تھا، تب سے وہ کام کر رہے ہیں، اور اب جا کر کے اتنے دنوں میں ان کے لیے 1000 روپے ہوئے. 1000 روپے ان کو دیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے 1000 روپے جمع کرتے کرتے اور اپنے اتنے دنوں کے اندر، اتنے مہینوں، اتنے سالوں کے اندر پیسوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کے پاس 3 لاکھ روپے، جو 3 لاکھ روپے جمع ہوئے، ان 3 لاکھ روپے میں انہوں نے اپنی نواسیوں کو، 4 نواسیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے. ان کے لیے 4 نواسیوں کو انہوں نے 50-50 ہزار روپے دیے. اور جو 1 لاکھ روپیہ ہے انہوں نے مسجد کے اندر، مسجد کی تعمیر میں لگائے. انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا کے لیے تو کر لیا، اپنی نواسیوں کو تقسیم کر دیا، اب میری عمر، ان کی عمر تقریباً 75 سے 80 کے درمیان ہے. انہوں نے کہا کہ آخرت کے لیے مجھے جمع کرنا ہے، اور انہوں نے مسجد کے لیے، اسی مسجد کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ روپے لگائے. سبحان اللہ، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. مقصد یہاں پر ریاکاری، نمود اور دکھاوا نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر جو جذبہ ہے کہ 1000 روپے کیا معنی رکھتے ہیں ہمارے لیے، 500 روپے ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں. اگر ہمارے مسجد میں ہر کوئی 1000 روپے بھی اگر کم سے کم
اگر لگائے تو ذرا آپ خود حساب کر لیں کہ کس قدر تیزی سے کام ہو جائے گا اور کس طریقے سے ہر کوئی اس میں ثواب میں شامل ہوگی۔ یہی نہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں، اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، استطاعت نہیں ہے، واقعی میں نہیں ہے، ہم کسی کی رہنمائی کر دیے، کسی مالدار شخص جو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں ان تک بات کو پہنچا دیے اور اس نے مسجد کے لیے تعمیر میں حصہ لے لیا، تو بتانے والا، اپنی زبان کھولنے والا، اپنے لبوں کو ہلانے والا، صرف اس کے کہنے کی وجہ سے اگر کسی نے دے دیا تو یہ شخص جو درمیان میں ہے وہ بھی برابر کا اجر و ثواب میں شریک ہے، نیکیوں میں شریک ہے، اور یہ نیکیاں وہ ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے۔ لہٰذا دنیا کی فکر نہ کریں، ہم اپنے آخرت کے لیے تیاری کریں۔ دنیا تو دھوکہ دینے والی، زائل ہونے والی، ختم ہونے والی، مرنے کے بعد جو کام آئے گا وہ ہمارے نیک اعمال، ہماری یہی نیکیاں جو مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں اور اس کے بعد جنت تک پہنچانے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔